اب کلموں کے معنی عرض کرنا چاہتی ہوں۔ پہلے کلمے کے معنی طیب ہے، طیب کے معنی ہے پاک کرنے والا، کیونکہ یہ پہلا کلمہ پڑھتے ہی انسان گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ لا معنی نہیں، الہ معنی معبود، اللہ معنی سوائے، الا اللہ سوائے اللہ کے، لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ یعنی اللہ کے رسول ہیں۔ بعض لوگ رو میں عادتاً رسول اللہ پڑھتے ہوئے سنا گیا ہے لوگوں کو، کوئی رسول اللہ پڑھتے ہیں تو رسول اللہ صحیح ہے، رسول اللہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ اور اس کے معنی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں، جس کی عبادت کی جا سکے ایسا کوئی نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ دوسرے کلمے کو شہادت کہا جاتا ہے، شہادت کے معنی گواہی دینا ہے۔ اب ہم دل و جان سے، ہمارے روح کے رونگٹے سے ہم گواہی دیتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد میں گواہی دیتی ہوں، ان یہ کہ لا الہ الا اللہ یہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وحدہ لا شریک لہ، وحدہ و اکیلا ہے، لا شریک لہ اس کا کوئی شریک نہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ وحدہ وہ اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ یہ ضرور تو اس بات کی نہ صرف زبان سے ادا کرنا ہے، دل سے تصدیق کرنا ہے، بلکہ گواہی دینا ہے اس بات کی، ہم سب گواہی دیتے ہیں میرے پروردگار کہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ اکیلے ہیں، آپ کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بندے اور آپ کے رسول ہے۔ تیسرے کلمے کا نام تمجید ہے، کلمہ تمجید، تمجید کے معنی ہے پاکی بزرگی بیان کرنا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، پاک یعنی ہر قسم کے عیب سے پاک ہے، ہر قسم کی شراکت سے، شرکت سے پاک ہے، کسی بھی قسم کا اس کے اندر کمی نہیں ہے، ایسا پاک پروردگار ہے کہ جس کی پاکی کا حق ہم ادا نہیں کر سکتے، بیان پاکی بیان کرنے کا۔ والحمدللہ، اور تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ یہ لفظ حمد کا جو ہے تعریف بھی ہے اور شکر ادا کرنے کے لیے بھی یہ الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ ہی کی تمام تعریف ہے، تمام تعریفوں کا، تمام پاکیوں کا وہی سزا، ہر قسم کی پاکیوں کا وہی سزاوار ہے، ہر قسم کی تعریف کا وہی سزاوار ہے، وہی ذات مبارک ہے جو سزاوار ہے۔ اور وہ ذات کیسی ہے؟ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اللہ اکبر، اور اللہ سب سے بڑا ہے، اس سے بڑا ایسی کبریائی اس کے اندر ہے، ایسی بڑائی ہے کہ اس کا تصور ہم نہیں کر سکتے، نہ اس کی بڑائی کو ہم سمجھ سکتے ہیں، نہ سمجھا سکتے ہیں، ایسی وہ ذات بابرکت ہے کہ جس کی بڑائی حد سے، جس کی کبریائی کا ہم حق ادا نہیں کر سکتے۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، نہ کوئی طاقت ہے نہ کوئی قوت ہے سوائے اللہ کے جو بہت علی مانے بلندی والا ہے، عظیم مانے بزرگی والا ہے۔ تو اللہ کی ذات ایسی ہے کہ جس کی قدرت کا احاطہ ہم نہیں کر سکتے اور نہ اس کی قوت کا احاطہ کر سکتے ہیں۔ سب تعریف اسی کے لیے ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اللہ سب سے بڑا ہے اور گناہ سے نہیں پھر سکتے اور نہ کوئی نیک کام کرنے کی قوت ہے۔
مگر اللہ کی مدد سے جو بزرگوں برکت ہے. تو حولا ولا قوت کے معنی ولا حولا ولا قوت کے معنی یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور وہ سب سے بڑا ہے، اور گناہ سے اصل لا حول ولا قوت کے معنی، اور کوئی انسان کوئی گناہ سے نہیں بچ سکتا، نہ کوئی نیک کام کرنے کی قوت ہے مگر اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہے جو بزرگوں برتر ہے. اور لاہور پڑھنے کے بہت بہت فائدے احادیث مبارکہ میں بہت فائدے بتائے گئے ہیں. میں صرف ایک بات عرض کر کے آگے بڑھوں گی. لاہور کے معنی لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنے کا مطلب کہ معنی یہ ہے کہ حدیث شریف میں ہے کہ جو پہلے ایک بار اس طریقے سے پڑھے، اگر بسم اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، بسم اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، تو اس طرح پڑھنے والے کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں جو روزانہ 10 بار پڑھے اس طرح. اور وہ ایسا گناہوں سے پاک ہوتا ہے جیسا کہ ماں کے پیٹ سے آج پیدا ہوا. تو صرف 10 بار اس طرح پڑھنا ہے، بسم اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. چوتھے کلمے کا نام کلمہ توحید ہے. اس میں توحید کو تقریباً پوری طرح سے بیان کیا گیا ہے. توحید کے معنی سبھی کو معلوم ہے کہ توحید کے معنی اللہ کو ایک ماننا ہے، اور بے شک ہر انسان، ہر جاندار بھی اللہ کو ایک مانتا ہے. اس کو توحید پہ بہت بڑی تفصیلی کتابیں لکھی ہوئی کہ توحید کی تعریف میں، مگر میں مختصر عرض کروں گی کہ اللہ کے سوا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں. وحدہ، وہ اکیلا ہے. لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں. لہ الملک، تمام ملک مانے بادشاہت، سلطنت سب اسی کی ہے. وَلَهُ الْحَمْدُ، اور تمام تعریف اسی کے لیے ہے، اسی کے لیے ہے. وہی یحیی، وہی جلاتا ہے، وہ یمیت، اور وہی مارتا ہے. یعنی وہی زندگی دینے والا ہے، وہی موت دینے والا ہے. وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، اور وہ زندہ ہے، اس کو موت نہیں ہوتا. وہ ہر چیز اس کو موت نہیں آ سکتی. وہ ہر چیز پہ قادر نہ. اس کو وہ ایسی مبارک ذات ہے، ایسی ذات ہے، ایسی عظمت والی ذات ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ زندہ اور ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. اس کو موت نہیں آئے گی. بیدہ الخیر، تمام بھلائی اس کے ہاتھوں میں ہے. یدی مانے ہاتھ، بیدہ، اس کے ہاتھ میں ہے. خیر مانے بھلائی. تمام بھلائیاں جتنے بھی ہیں وہ تمام بھلائیاں اسی کے دست قدرت میں ہیں. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. پورا ترجمہ پھر ایک بار سن لیجیے. اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. ملک و سلطنت، بادشاہت سب اسی کی ہے، اور سب تعریف اسی کے لیے ہے. وہی جلاتا ہے، وہی مارتا ہے، اور وہ زندہ ہے، اس کو موت نہیں. بھلائی اسی کے ہاتھ میں ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. اب 5ویں کلمے کو رد کفر کہا گیا ہے، کیونکہ اس میں کفر کا رد بیان کیا گیا ہے. ارشاد ہے اللہم انی، اے اللہ بے شک میں. جہاں پر بھی اللہم آئیں گا اس کے معنی ہے اے اللہ. انی، بے شک میں. اعوذ بکا، پناہ چاہتی ہوں تجھ سے. اعوذ، میں پناہ چاہتی ہوں. بکا، تجھ سے. اے اللہ بے شک میں تجھ سے پناہ چاہتی ہوں. من ان اشرکا، ہر وہ بات سے جو شرک کے برابر، جو شرک ہو اس سے. شیئن، کچھ بھی اس کے برابر کا شریک نہیں ہو سکتا. وَأَنَا عَالَمُ، اور میں جانتی ہوں اس بات کو کہ اس کے سوا اس کا کوئی شریک نہیں. وہی اس سے. وَاسْتَغْفِرُکَ، اور میں مغفرت طلب کرتی ہوں. کا مانے تجھ سے، یعنی اللہ تعالیٰ سے.
वस्तगफिरुका, अल्लाह मैं आपसे मग़फ़िरत तलब करती हूँ, लिमा ला आलमु, जो मैं नहीं जानती, यानी जो गुनाह मुझसे अनजाने में हुए हैं, जिसको मैं नहीं जानती, बिही तुब्तु, उससे मैं तौबा करती हूँ। तौबा के असल माने अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होने के हैं। तुब्तु, मैं तेरी तरफ मुतवज्जे होती हूँ। लिमा ला आलमु बिही तुब्तु, मैं उस गुनाह से तेरी तरफ मुतवज्जे होती हूँ, तौबा करती हूँ, तेरी तरफ रुजू होती हूँ, जो मैं नहीं जानती थी। वतबर्रातु मिनल कुफ्रि, और मैं बेजार हूँ, तबर्रात माने मैं बेजार हूँ, मैं इनकार करती हूँ हर किस्म के कुफ्र और हर किस्म के शिर्क से। वतबर्रातु मिनल कुफ्रि व शिर्क, और मैं बेजार हूँ, बरी हूँ हर किस्म के कुफ्र और शिर्क से, आसी और हर किस्म के गुनाह से। कुल्लिहा, तमाम के तमाम, हर किस्म के गुनाहों से मैं माफी चाहती हूँ। असलमतु, और मैं तस्लीम करती हूँ, इस्लाम लाती हूँ। व आमनतु, और मैं ईमान लाती हूँ। व अक़ूलु, और मैं ये कहती हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। अब पूरा तर्जुमा एक साथ समाअत फरमाइए। अल्लाह, मैं तेरी पनाह में आती हूँ इससे कि तेरे साथ किसी को जानबूझकर शरीक करूं, और मैं तुझसे तलब मग़फ़िरत करती हूँ उस शिर्क से जो नादानिस्ता मुझसे सरजद हुआ हो, और उस शिर्क से तौबा करती हूँ, और कुफ्र व शिर्क और जुमला गुनाहों से बेजार हूँ। और मैंने इस्लाम इख्तियार किया और ईमान लाया, इस्लाम इख्तियार की और ईमान लाई, और कहती हूँ, मैं दिलो जान से कहती हूँ कि अल्लाह, कोई अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। तो आप लोगों को मेरा मशवरा है कि ये 5 कलमे याद कर लीजिए, और याद करना कुछ मुश्किल नहीं। अरबी ज़बान इतनी आसान है कि थोड़ी तवज्जो से अगर हम रोजाना पढ़े तो याद करने के लिए 10 बार रटने की जरूरत नहीं है, बल्कि समझ कर रोजाना 2-3 बार भी अगर पाबंदी से पढ़े, थोड़े दिन में खुद ब खुद ज़बान याद रहते। और कुरान पाक का भी ये मौजज़ा है कि अगर कुरान पाक के कोई सूरे याद करना चाहें तो उसको लेके 10 बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर बिला नागा कोई 1 बार भी पढ़े, बिला नागा पढ़े, तो वह खुद ब खुद ज़बानी याद हो जाते हैं। ये कुरान का मौजज़ा है। अरबी अल्फाज की, अरबी ज़बान का भी मौजज़ा है कि इसको समझकर अगर कोई भी दुआ हो जो अहादीस मुबारका में जिक्र की गई है, उसको अगर पाबंदी से रोजाना समझ कर पढ़ ले तो बगैर याद करे कि खुद ब खुद ही वो याद हो जाते हैं। तो अपनी ज़बान से इस्लाम कबूल करना और ईमान लाने का मतलब ये है कि अरकान इस्लाम की जिन जो उमूर अरकान इस्लाम के हैं और जो बातें अरकान ईमान के हैं, उस सब को दिल और ज़बान से अदा करना और दिल से उसका इकरार करना, ये ना वो है। इस्लाम के ईमान के अरकान तो समाप्त कर लिए। अब अरकान इस्लाम 5 हैं, जो फिर मैं मुख्तसर अर्ज करके अपनी बात को खत्म करूंगी। इस्लाम के अरकान 5 हैं। वो पहला वो है, यानी वो उमूर जिन पर इस्लाम की बुनियाद है, वो 5 बातें हैं जो इस्लाम की बुनियाद है। नंबर 1, तौहीद और रिसालत का इकरार करना है, इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के सिवा अल्लाह एक है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। ये पहला रुकन है इस्लाम का। दूसरा रुकन नमाज पढ़ना है, रोजाना 5 वक्त फर्ज है। तीसरा, माह रमजान के रोजे रखना, साल में 1 मरतबा 1 महीने के रोजे रखना फर्ज है। चौथा, ज़कात देना है साहिब निसाब के पास। उसकी तफसील इंशाल्लाह आइंदा दर्सों में आपको सुनाई जाएगी। साल गुजरने से पहले मुकर्ररा मकदार में जो मुकर्रर की गई है इस्लाम के हिसाब से, वो उसका हिसाब करके दे देना फर्ज है।
اور عمر میں ایک بار حج کرنا فرض ہے بشرط قدرت۔ احکام اسلام کے جو بندوں کو اعمال و افعال سے متعلق ہیں یہ اس میں 4 قسمیں ہیں، خیر یہ الگ تفصیلات ہیں۔ تو بہرحال عرض کرنا یہ ہے کہ زکوٰۃ سال میں ایک مرتبہ دینا ہے، وہ بھی جس کے پاس مال ہو ان کو دینا ہے۔ حج عمر میں ایک بار کرنا ہے بشرط قدرت، یعنی مال اور صحت ہو اور عورت کے لیے محرم ہو تو حج فرض ہے۔ اور رمضان کے روزے سال میں ایک وقت صرف 1 مہینے کے روزے ہیں۔ روزانہ تو کچھ نہیں ہے سوائے نماز کے، صرف 5 وقت کی نماز پڑھنا فرض ہے۔ اس کے سوا دوسرے اعمال میں فرما برداری کرنا وہ ایک الگ بات ہے، مگر ہم پر جو عبادات جو لازم ہے، جو ہمارے فرائض ہیں، وہ صرف 4 فرض ہیں۔ کلمے کے بعد، توحید کے بعد صرف 4 فرض ادا کرنا ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ روزے کے بعد زکوٰۃ، نماز کے بعد زکوٰۃ کا ذکر ہے، تیسرا نمبر پہ روزے کا ذکر ہے۔ خیر، تو ہم کو روزانہ صرف نماز پڑھنا ہے اور روزے تو سال میں ایک بار کے ہیں، تو لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ اللہ سے توفیق طلب کرتے ہوئے، اللہ کی مدد طلب کرتے ہوئے، یا اللہ ہم سب کو 5 وقت کی نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری نمازوں میں استقامت عطا فرمائے، خشوع و خضوع عطا فرمائے۔ یا ارحم الراحمین، بے نمازیوں کو نمازی بنا دے، اور نماز پڑھنے کی جب عادت پڑ جاتی ہے نا تو نہیں پڑھے تو بھی نہیں پڑھنے سے بے چینی ہوتی ہے، بلکہ وقت کا انتظار دیکھتے ہیں کہ کب وقت ہو جائے تو نماز پڑھ لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جیسی نماز پڑھنے کا حق ہے آپ کی بارگاہ میں قابل قبولیت نمازیں ہم کو پڑھنا نصیب فرمائے، تمام ارکان اسلام کی پابندی ہم کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔